بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل صراط مستقیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں سے آج ہم دیکھیں گے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک قوم نے تم پر دست اندازی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس آیت کے نزول کے متعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے مختلف روایات ثابت ہیں، اس لیے مختلف روایات میں بیان کردہ واقعات اس آیت سے مماثلت رکھتے ہیں۔ روایت نمبر 1، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک منزل پر اترے اور ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار ایک درخت سے لٹکا دی۔ اچانک ایک شخص عرابی وہاں آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہتا ہے کہ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تھر تھر کانپتے ہوئے اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ مشرکوں نے اس عرابی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر وہ ناکام رہے۔ روایت نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاہدے کے سلسلے میں یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف کے گھر گئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دیوار کے سایہ میں بٹھایا اور خود وہ دوسرے یہودیوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چکی کا پاٹ گرانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، انہوں نے ایک عمرو بن مجاش نامی شخص کو تیار کیا کہ وہ چھت پر جا کر چکی کا پاٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گرا دے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور یہودیوں کی سازش سے آگاہ کر دیا۔ یوں یہودیوں کی سازش بے نقاب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر اسی وقت مدینہ واپس آ گئے اور پھر دیگر صحابہ کے ساتھ جا کر اس قبیلے کا محاصرہ کیا اور آخرکار اس یہودی قبیلہ کو مدینہ سے نکال دیا۔ روایت نمبر 3، یہ واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند خاص صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت پر بلایا اور خفیہ طور پر سازش کی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دعوت پر آئیں تو ان تمام کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بر وقت آگاہ کر دیا اور وہ وہاں نہ گئے۔ روایت نمبر 4، مفسرین نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے، مگر کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا، عمرہ نہ کرنے دیا۔ اسی جگہ اگلے سال عمرہ کرنے کی بات طے پائی، مگر کچھ مزید شرائط پر اتفاق ہوا اور معاہدہ لکھا گیا جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاہدہ لکھنے سے قبل نماز میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید کی قیادت میں 200 سواروں پر مشتمل دستہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اور 200 کا دستہ خود ہی گرفتار ہو گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نماز میں مصروف تھے۔ یوں اللہ نے ہر جگہ حفاظت فرمائی۔ روایت نمبر 5، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہودیوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت پر بلایا اور کھانے میں زہر ملا دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دعوت پر جانے سے روک دیا۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔